معزز محترم برادران ملت اسلامیہ اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری جو مجالس مقبول کردہ مجالس علم میں شمول عطا فرما، علم کے مطابق اپنے ایمان و اسلام کو محفوظ کر کے اور آخری نزع وقت کلمہ توحید کے ساتھ دنیا سے رخصتی کی نصیب عطا فرما۔ گزشتہ روز میں کفریات دنیا میں حضور علیہ السلام کے زمانے سے اور اس کا مختصر بعد سے اسلام میں اختلاف ہوتا رہا۔ مسلمان ہمیشہ کشمکش ہوتا رہا، ہم کس پر ہے، حق پر کون ہے، کیا ہم کہیں باطل پر تو نہیں ہیں، کہیں موت کہیں کافر میں ہو جائیں، باطل میں ہو جائیں تو ہمیشہ کے لیے ہم جہنمی بن جائیں۔ یہ خدشہ ہمیشہ مسلمانوں میں ہوتا رہا، تو وقت علماء اہل سنت اس حقائق کو لوگوں تک دلیل بینہ کے ساتھ پیش کرتا رہا، سمجھدار اس کے مطابق، اور آج بھی رہیں اور تا قیامت مسلمان ایسے ہی ہوتے رہے گا۔ یہ حدیث میں ہے، لا یزال طائفۃ من امتی، میری امت میں ایک گروہ ہوتے رہے گا، علی الحق، حق پر ہوتے رہے گا۔ یہ حدیث پاک میں قیامت تک حق والے ایک گروہ رہے گا۔ جو حق سے منقطع ہو گیا، کنیکشن ہٹ گیا، تو وہ لوگ باطل ہے۔ اس لیے ہم بولتے استاد جب بولتے ہیں تو وہ کنیکشن کی بات ہے۔ جب وہ پڑھیں استاد سے تو ان سے نسبت ہے، ان کا ربط ہے، اور ربط بربط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے۔ اس لیے ہم پوچھتے کیا سند ہے، سلسلہ ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ اب اسماعیل دہلوی کے ذریعے اسلام میں نقصان پہنچا، تو اس لیے اس شخصیت کو جو اردو پڑھنے والے اور دیگر جو زبان پڑھنے والوں کے بھیتر اور بڑی شخصیت کے طور پر پیش کیا۔ جب ان کی برائیاں بدعقیدے کو پردہ ڈال کر جب ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ سمجھتے کہ یہ بڑی عظیم ہستی ہے، وہ یہ جو بدعقیدے یہ سب وہ چھپاتے ہیں، ان کے بد کردار چھپا لیتے ہیں۔ آدھا دور ہے ان کے بارے میں بولتے ہیں نفیس قدسی ہے، انہوں نے توحید کو بہت کام کیا ہے۔ تب ہمیں ضرورت پڑ گیا اور ان کی حقیقت کو کیا ہے حق، کیا ہے باطل، اور اس کا جڑ سے عوام تک پہنچا دے، تاکہ اس طرح کے بد مذہبوں کے اصولیات خراب ہے، عوام بھی سمجھنا چاہیے۔ بھلے فرد اس بات یہ جو تبصرہ ہیں مکمل طور پر سمجھ نہیں آ سکتے ہیں، کفریات عوام کی بہت ٹائم لگے گا، لیکن فی الجملہ آپ کو یہ یقین ہوگا کہ ہم حق پر، اس لیے کہ کفریات ظاہر ہے کتابوں میں اس کا دلیل ہے، یہ صاف ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے ہم مجالس علم، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجلس العلم روضۃ من ریاض الجنہ، مجلس علم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا معنی جو مجلس علم پر صبر کے ساتھ رہیں، پڑھے، جیے، وہ آدمی کے لیے جنت نصیب ہونے کا آسان طریقہ نکل جائے گا، اور ان کے ایمان مضبوط ہوگا اور جنت کی طرف اس کا قدم بقدم بڑھتا جائے گا۔ یہ مفہوم ہے۔ ہم نے 5 کفریات اسماعیل دہلوی کی کتابوں سے، ایک آدمی نے پورے دنیا کو توحید پڑھانے آئے ہیں، تو اس کا ذریعہ اس نے بہت سارے غلطیاں اور عقیدے کی خرابیاں پھیلانے کی کوشش کرا۔ اگر آپ کا بدعقیدہ ہو جائیں، آپ کچھ بھی مان جائیں، تو آپ پوچھیں گے ہمارا ہوتا کیا؟ اگر ہم کفر کا کلمہ پڑھ لیا ہوتا کیا؟ اچھا آپ کلمہ ہی نہیں پڑھا ہوتا کیا؟ یہ بھی تو سوال ہے۔ کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی نہیں تو ہوتا کیا؟ کافر اور مسلمان کے بھیتر فرق کیا؟ کلمہ توحید۔ اگر کوئی کلمہ بلا پڑھ کر ختم ہو گیا تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ابداً ہمیشگی کے لیے وہ جہنمی قرار ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھ لیتا ہے کتنا بھی گنہگار ہو، بالآخر وہ جنت کے نصیب ور بن جاتا ہے۔ دیکھو فرق ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جن کا عقائد پختہ ہے، درست ہے، سیدھا ہے، وہ جنت کا حقدار کہیں نہ کہیں وقت پر بن جا سکتا ہے۔ اگر جن کا عقیدہ خراب ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کسی نے عقیدہ اپنے اسلام کے جو پٹا ہے اس کو چھوڑ دیا تو بھی تو کافر ہے، جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی۔ اس لیے کفر اور ایمان پڑھنا ضروری ہے۔
اس لیے اس کی اہمیت بڑھتے ہیں. بہت سارے لفظوں میں ظاہری طور پر بھی عوامانہ طور پر ہم سے کفر آ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ احتیاط برتنا ہے ایمان دین والی بات بولنے میں. اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم ایمان پر ہے، کیا پتہ موت اب آئے، ہم نے بولی دیا توبہ کا بھی ٹائم نہ ملا ہو، تو یہ بڑی بات ہے. اعلیٰ حضرت نے جو کتاب لکھی ہیں، اور وہ کتاب کا نام آپ کو یاد ہے، جو 70 کفریات الکوکب الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ، وہابی لیڈر کے جو کفریات ہے اس کے بارے میں چمکدار ستارہ. میں نے 5 کفریات وضاحت کیا تھا. رسالہ ایکروزی میں لکھتے ہیں، یہ اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے ایکروزی، یہ فارسی نام ہے ایکروزی، فارسی میں ہی کتاب ہے. اعلیٰ حضرت کے پاس مطبع فاروقی صفحہ نمبر 155 میں وہ لکھتے ہیں، بعد اخبار ممکن است کے ایشان را فراموش گردانیند شدیش قول با امکان وجود مثل اصل منجر با تکذیب نسیاز نصوص نگردت و سلب قرآن مجید بعد انزال ممکن است. یہ لفظ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی نص کا مطلب قرآن و حدیث کو نص بولتے، کسی نص کو نازل کرنے کے بعد، یعنی قرآن کو اللہ نے نزول کرنے کے بعد دلوں سے بھلا دے تو پھر اس نص کی تکذیب کہاں سے آئے گی. اسماعیل دہلوی اپنے کتاب میں حضور علیہ السلام کے ذات اقدس جیسا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے حضور جیسا کو اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کر سکتا، پیدا کر نہیں سکتا، مطلب اللہ کی طاقت اس پر، یعنی اور جو اللہ نے جو بولا یا جھوٹ سے اللہ کے وعدہ کے خلاف کام نہیں کرے گا، یہ ہے مطلب. تو ہوگا ہی نہیں، اللہ ایسا کرے گا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا حضور علیہ السلام خاتم النبیین، قرآن موازی گیا، حضور خاتم النبی، نبیوں کا سردار ہے اور خاتم آخر ہے، مہر ہے، سب معنی ہے. اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، تمام اوصاف کمالیات بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا. انک لعلی خلق عظیم، سب کچھ بتانے کے بعد اس سے بھی اعلیٰ کو، عظیم کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا اللہ کا ہی فرمان کے خلاف ہے. تو پھر اللہ جھوٹ بولنا پڑے گا اس بات پر. اللہ کو اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اللہ جھوٹ. اب وہ لوگوں نے دعویٰ کیا نہیں اللہ تعالیٰ نبی جیسا ہزاروں کو پیدا کرے گا، نبی کچھ نہیں، یہ ہمارا بڑا بھائی ہے اور یہ چمار سے بھی بدتر ہے. اللہ کا سامنے اس طرح بولا. آپ کو میں نے پڑھ کے سنا ہے ان کی کتاب میں، نبی کی جب بات مسلمان باعزت جب حضور علیہ السلام کو تمجید و تعریف کرتے تو بولنے لگتا ہے اللہ کے شرافت کے سامنے یہ چمار سے بھی بدتر ہے. کوئی ضرورت والا جملہ ہے، نبی کے بارے میں استعمال کیا، چمار سے بھی بدتر ہے نبی بھی، انبیاء بھی. کوئی ضرورت ہے کہ اللہ اتنا بڑا ہے، سب کو پتا اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، حضور بھی مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہے، سب مخلوق ہے. مخلوق پھر مخلوق ہی تو ہوگا ہے نا، پھر یہاں ایسے جوڑ جاڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ توہین رسالت کرنا ہی تھا. تو اس لیے ان کے ذہن میں نبی کے جہاں جہاں عزت و علامت اہل سنت کے علماء کرتے، وہاں جا کے گرانے کی کوشش کرتے. اب یہاں آ کے انہوں نے بولا خاتم النبیین، ایک بات جھوٹ ہونے سے کیا اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں سے جھوٹ کو بھلا دے گا، جھوٹ کو بھلا دے گا، پھر جھوٹ نہیں بولنے والا بنے گا نا. کسی کے پاس جھوٹ رہے ہی نہیں دماغ میں، تو پھر اللہ کہاں جھوٹ بولا. یہ کلمہ یہ لکھا تھے فارسی میں. اب اس کے بارے میں جواب ہے اعلیٰ حضرت کے. اعلیٰ حق نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل، یعنی تمام صفات کمالیہ میں حضور کا شریک و ہمسر محال ہے. محال کا مطلب ناممکن ہے، مستحیل ہے. بعض علماء اس پر دلیل لائے تھے کہ اللہ عز و جل حضور حق صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا. اگر حضور کا مثل بامعنی مذکور ممکن ہو، اسی طرح اگر دوبارہ بناتا ہے تب کیا ہوگا؟ تو مذکور و کفر ممکن ہو تو معاذ اللہ کذب الہی لازم آیا. اس کے جواب میں شخص مذکور نے یعنی اسماعیل دہلوی نے وہ کفری بولا کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید دلوں سے بھلا کر ایسا کرے تو کس نص کی تکذیب ہوگی، کس نص کی جھٹلانا ہوگا، پھر اللہ جھوٹ بولنے والا بنے گا نہیں ہے. یہ اس کا کہنا. یہاں صاف اقرار کر دیا کہ اللہ عز و جل کی بات واقعی میں جھوٹی ہو جانے میں تو حرج نہیں ہے. جھوٹ ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ بھلا کر مٹا دے گا، وہ جھوٹ تو ہو رہے گی. یا کیا بولا؟ اللہ جھوٹ بول تو سکتا ہے لیکن آپ کو بھلا دیں گے، پھر بات ختم ہو جائے.
اس سے پیچھے بھی بات کیا مانا؟ اللہ جھوٹ بول سکتا، یہ خراب والی بات، اللہ کیسے جھوٹ بول سکتا؟ معاذ اللہ۔ حرج اس میں ہے کہ بندے اس کے جھوٹ پر مطلع ہو، بندہ سمجھ میں آنا، بندے کے سامنے نظر آ جانا، یہ بری بات ہے اس کے نظر پہ۔ اگر انہیں بلا کر اپنی بات جھوٹی کر دے تو تکذیب کہاں سے آئے گی کہ اب کسی کو وہ نصیحت ہی نہیں جو جھوٹ ہو جانا بتا ہے۔ غرض سارا ڈر بندوں کا ہے، جب ان کی مت مار دی پھر پرواہ کیا۔ تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا، فتح رضویہ میں لکھتے ہیں۔ پھر اعلیٰ حضرت یہ کس وجہ سے یہ کفر ہے بتاتے ہیں۔ شفاء الشریف، قاضی عیاض رضی اللہ عنہ کے شفاء الشریف میں لکھتے ہیں، من دان بالوحدانیت وصحت النبوت ونبوت نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولكن جبز على الانبیاء الكذب فيما اتوا به ادعى في ذلك المصلحة بزعمه او لم يدعها فهو كافر بالاجماع۔ یہ عبارت ہے، یہ کفر ہونے کی جو دلیل ہے اعلیٰ حضرت نے جو کتاب سے پیش کیا۔ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبوت کی حقانیت، ہمارے نبی کی نبوت کا اعتقاد رکھتا ہو، اللہ کو اللہ مانتا ہے، نبی کو نبی مانتے ہو، یہی ہم انبیاء علیہ السلام، اسی طرح انبیاء علیہ السلام پر ان باتوں میں کہ وہ اپنے رب کے پاس سے لائیں کذب جائز مانیں، اور جو رب کے پاس لائے قرآن کو جھوٹ مانے، خواہ بزام خود اس میں کسی مصلحت کا ادعا کر کے یا نہ کرے، ہر طرح باتفاق کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ نازل ہوا قرآن اس وجہ سے کفر ہے، کوئی دعویٰ اس کے پاس کوئی توجیہ مصلحت وہ بتا رہا ہے یا مصلحت نہ بتائیں، ہر طرح اس طرح کا دعویٰ کرنا اللہ کا کلام جھوٹ ہو جا سکتا ہے، کوئی بولنا کفر ہے۔ یہ قاضی عیاض رضی اللہ عنہ شفاء میں لکھا ہے، اعلیٰ حضرت اس کو لے کر آیا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کا کذب جائز ماننے والا باتفاق کافر ہوا، اللہ عز و جل کا کذب جائز ماننے والا کیوں کر بالاجماع کافر مرتد نہ ہوگا؟ حضور علیہ السلام لائے ہوئے چیز کو کوئی جھوٹ مانا تو کافر ہے، تو پھر اللہ نے لایا قرآن، اللہ کا کلام کافر ہے کوئی کہے گا تو پھر وہ کافر کیوں نہیں ہوگا؟ وہ تو بدرجہ اولا کافر ہے۔ اور جائز ماننے والا کیوں کر بالاجماع کافر و مرتد نہ ہوگا؟ اس مسئلے میں شخص مذکور اور اس کا کاسا لیسو کا معنی جاننے والے بھی ہوں گے، یعنی چاٹوکاری، یعنی برتن چھاٹنے والے لوگ، اور کا اقوال سخت الناک و بے باک و ناپاک ہے، جن کی تفصیل و تشریح اور ان کے رد و بلی کی تنقید ہماری کتابی تو ایک تھوڑا سا ایک کفر بتائے، اس کے لیے میں نے ایک بڑی کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سبحان سبوحن عن عیب کذب المقبوح، نام ہے اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا 1308 میں، اس سے پڑھیے، یہی بات کی تفصیل کتاب لکھی، یہ کفر کیوں، اس کی توجیہات سب، یہ یہاں تو 70 گننا ہے، اس میں ایک جزء گن لیا۔ کفریاسات یکروزی میں ایک اور جگہ میں، یکروزی فارسی کتاب اسماعیل دہلوی کی، اس میں لکھتے ہیں، اور اس میں صفحہ نمبر 145 میں لا نسلم کے کذب مذکور محال بمعنی مستور باشد سے عقد قضیہ غیر مطابق للواقع و القاء عن بر ملائکہ و انبیاء خارج از قدرت الہی نیست و الا لازم آیت کی قدرت انسانی ازیت از قدرت ربانی باشد، یہ لکھا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور ہم یہ نہیں مانتے کہ مذکور جھوٹ محال ہے، ناممکن نہیں مانتے ہیں، جب جواب سنیوں نے بولا تو بولا ہم نہیں مانیں گے، محال ہے، جیسے کہ بیان ہوا، کیونکہ قضیے کا عقد حقیقت کے مطابق نہیں ہے، انہوں نے جو بندش دلیل دی وہ صحیح طریقے سے نہیں ہے۔ پھر بولتے ہیں اگر اس جھوٹ کو فرشتوں اور انبیاء پر ڈال دینا اللہ کی قدرت سے خارج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جی اس جھوٹ کو اور اپنے جھوٹ کو انبیاء پر بھی فرشتوں پر بھی ڈال سکتا ہے، اسے جھٹلا سکتے، اپنے کو بچا سکتے، جھوٹ بھی بولے گا اور خارج نہیں ہے، ورنہ لازم آئے گا اگر اللہ تعالیٰ اگر جھوٹ نہیں بولتا ہے تو کیا لازم آئے گا کہ انسانی قدرت ربانی قدرت سے زیادہ ہو، انسان سے بھی اللہ کمزور ہوگا۔ اگر جھوٹ بولنے نہیں آتا، اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے جھوٹ بولوں میں، اللہ کو جھوٹ بولنے نہیں ہوتا تو پھر اللہ کمزور ہوگا۔ یہ اس آدمی کو اللہ کی ذات کے بارے میں پتہ ہی نہیں، مدرسے میں پڑھا ہی نہیں، اللہ ہمارا جیسا سمجھ گیا، ہمارا جیسا کھانا کھاتا ہے اللہ تعالیٰ،
اللہ تعالیٰ باتھ روم جاتا ہے، پیشاب کرتا ہے، شادی کرتا ہے، بچہ پیدا کیا، پھر ہمارے جیسے کیا یہ قیاس لگاتا ہے؟ یہ رب ہے، خالق اور مخلوق کا قیاس نہیں ہے۔ اللہ کا پہلے ایک اور صفت ہے مخالفت للعباد، سارے مخلوقات سے اللہ تعالیٰ مخالف نرالا ہے۔ اگر مخلوقات میں کسی شے کو آپ کا خیال میں آیا اللہ اس طرح ہو سکتا ہے، اگر خیال آیا اللہ نہیں ہو سکتا۔ دل میں خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح ہوگا، خیال آ ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ خیال سے باہر، کیونکہ آپ کا خیال میں کیا آ سکتا ہے؟ مخلوقات، یا مسجد ہے، یہ مائک ہے، یہ پیڑ ہے، یہ بڑا اور جانور ہے، یہ سب آپ مخلوقات ہیں۔ جو بھی آپ کا دل میں تصور آپ کیسے کرے گا؟ جو دیکھا وہ چیزوں کو تصور کریں گے، جو مخلوقات کا آپ تصور کر کے اس طرح اللہ اگر سوچے گا اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پڑھ کر رکھنا اللہ کی صفات میں ہے، بچے بھی پڑھتے ہیں مخالفت للعباد، اس اللہ مخلوقات سے الگ ہے، مخالف ہے۔ پھر جھوٹ بولنے کا صفت سے اللہ اللہ بنتا ہے، یہ بولتے ہیں اگر اللہ جھوٹ بولنے نہیں آئے گا اللہ کمزور رہے گا، اسماعیل دہلوی کے، اور اللہ کمزور ہے، جھوٹ بھی بولنا چاہیے۔ اب آگے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس میں صاف تصریح ہے کہ جو کچھ آدمی اپنے لیے کر سکتا ہے وہ سب خدائے پاک کی ذات پر بھی روا ہے۔ جو ہم کر سکتا ہے، جیسے ہم سوتے ہیں، اونگتے ہیں، لیٹتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، اور جراب اور بچے ہیں، یہ سب اللہ کو بھی جائز بول دیا۔ اور جس میں کھانا پینا ہو گیا، سونا پاخانا، پھرنا، پیشاب کرنا، چلنا، ڈوبنا، مرنا، سب کچھ داخل ہے۔ بولا گیا ہمارا جیسا اگر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے تو پھر اللہ کمزور ہوگا، پھر کھانا نہیں کھاتے تو اللہ کمزور ہوگا۔ کوئی آدمی انسان اگر سوتے نہیں تو مریض ہوگا، اگر مریض ہوگا تو پھر اللہ کا بھی تو سونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر سونا نہیں آتے تو کمزور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر انسان شادی کرے گا تو ہم کمزور بولے گا، اللہ تعالیٰ بھی اگر شادی نہیں کرے گا تو اسماعیل دہلوی کے مطابق کمزور۔ تو یہ لفظ بولا تو یہ اگر لہذا اس قول خبیث کے کفریات حد و شمار سے خارج ہے۔ ہر ایک لفظ میں آپ کو بتا ہزاراں کفریات پیدا ہوتے۔ اعلیٰ حضرت بتا دیں کہ ایک لفظ یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، بڑے مولوی کو جواب دینا آئے، مولوی سب مشرک بن کے آئے ہیں، ان کو جواب دے رہا اعلیٰ حضرت بولے یہ ایک کفر کافی ہے، بے شمار کفریات بولو اس نے، کبھی واپس نہیں پلٹا، میں توبہ کرتا ہوں مجھ سے غلطی، نہ کبھی آج بھی نہیں کیا۔ یہ تو اسماعیل اس کے لیے شہید ہے، موحد ہے، مجدد ہے۔ کتابوں نے لکھ کے جو لکھ کا بیکار ہے ہم مانیں گے ہی نہیں، ہم حدیث میں مانیں گے۔ کوئی اپنا بچانے کے ایک ہی راستہ ہے، ہم حدیث کو مانیں گے، کوئی حدیث مانا۔ اب علماء کرام بولیں گے جو صحابوں سے تابعیوں سے ماننے والے کا ہم مانتے ہی نہیں، ہم ڈائریکٹ مانتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں مانیں گے صحیح معنی ملے گا، ہمیں صحیح معنی سمجھنا ہی نہیں چاہیے، تو ہم نقلی اپنے ذہن میں عربی میں جوڑ جاڑ کے ہم معنی بنائیں گے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ کفریات ایک روزی میں لکھتے ہیں، وہ بھی فارسی کتاب ہے، اسی کی بارے میں بات ہے۔ عدم الکذب را از کمالات حضرت حق سبحانہ می شمار ندو اور اجل لسان باہاں مدح می کنند برخلاف اخرس و جماد و صفت کمال ہیں۔ کمال ہس کے شخص قدرت بر تکلم بے کلام کاذب دار تو بنا پر رعایت مسئلہ تو مقتضا حکمت تنزع از شعبے کلم تکلم بکلام کاظم نماید ہما شخص ممدومی گردد بخلاف کسے کے لسانو معلوف شدہ یا ہر گاہ ارادے تکلم بکلام کاظم نماید آواز بند گردد یا کسی ذہن اور ابتد نماید ہی اشخاص نزد اقلا قابل مد نیستند بالجملہ عدم تکلم کلام کاظم ترفعا عن عیب القذب و تنزعا عن التلفظ بصفات مد ہست ملخص۔ حضرت نے یہ جو جگہ ہے، یہ جو فارسی کتاب میں اس میں کفری کلمائیں پیش کیا، بتاتے اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے جھوٹ بولنے کو اس کے کمالات میں شمار کیا جاتا ہے اور اسی سے اس کی مدح کی جاتی ہے، برعکس گونگے اور جماد کے۔ اسماعیل دہلوی کہتے ہیں گونگے آدمی اگر نہیں بولتے تو آپ بولتے رہے یہ کمزور ہے، جب جھوٹ نہیں بولتے تو آپ کیا بولیں گے؟ وہ کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے تو آپ جھوٹ نہیں بولتے تو آپ بولتے کمال ہی کیسے ہوگا؟ وہی بات رہی، اللہ کو اور انسان کو برابر سمجھا۔ بولا گونگا آدمی جو بولنے نہیں آتا اگر وہ جھوٹ نہیں بولنا ہی پاتے تو آپ ان کے بارے میں کیا بولیں گے؟ ارے کمزور آدمی بیچارے کا زبان نہیں چلتا ہے۔ تو پھر یہاں کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہر بچے جانتے اللہ ہے، یہ مخلوقات ہے، تو یہ بات ہے۔ کمال یہ ہے کہ پھر کہتے کمال یہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولنے کی قدرت رکھتا ہو لیکن مصلحت اور حکمت کی بنا پر جھوٹ سے پرہیز کرے تو قابل مدح۔ وہ بولتے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے
لیکن مصلحت کے بارے میں وہ سچا بن کر رہ رہا ہے، اس لیے وہ قابلیت ہے۔ بات تو سننے میں تو لگتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں نا، یہ صحیح کیوں؟ اللہ کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر جھوٹ پر قدرت رکھتا ہے تو بے دڑک جھوٹ بولے نا، اس سے کوئی پوچھے گا؟ کوئی پوچھنے والا سزا دینے والا توڑی ہے، خوب جھوٹ بولے نا۔ تو یہ بول رہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، بولتا نہیں ہے۔ ہم بول رہے ہیں بولنے کی قدرت رکھ کے کیوں اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کا استعمال نہیں کرتا ہے؟ اللہ کو جھوٹ بولنے، کیونکہ جھوٹ بولنے کبھی ہے، وہ برائی ہے، وہ اللہ پر نسبت نہیں کرنا چاہیے، وہ بری بات ہے اللہ کی ذات پر کہ اگر اللہ جھوٹ بول سکتا ہے بولے گا تو کلام پاک جھوٹا ہو سکتا ہے، کلام پاک کی ساری باتیں آیتیں جھوٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کی جھوٹ کو نسبت نہیں کرتا ہے۔ بس سمجھ مارے نا، اللہ کی جھوٹ جوڑنے میں یہ پریشانی ہوتی ہے۔ اور عکس گونگے اور جمادات کی یہ بولا، پھر بخلاف اس کے کہ کسی زبان معیوب ہو یا جب وہ جھوٹ بولنا چاہیں وہ آواز بند ہو جائیں یا کوئی اس کا منہ بند کر دے تو ایسے لوگ اکلا کے نزدیک قابل مدح نہیں ہوتے۔ خلاص ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ کے عیب سے بلند رہنا اور اس کی آلودگی سے پاک ہونے صفات مدح ہے۔ اسماعیل دہلوی کہتے ہیں جھوٹ بولنے سے بچنا یہ ہے مدح کی بات ہے۔ اب اعلیٰ حضرت جواب دیتے، اس میں صاف اقرار ہے کہ اللہ عز و جل جھوٹ بولنا ممتنی بالغیر ہے۔ ممتنی بالغیر کا معنی کسی اور وجہ سے اللہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اس کی کوئی ڈر ہے کسی کو، کسی وجہ سے، یعنی جھوٹ بول سکتا ہے، کسی اور وجہ سے پابند رہ رہا ہے اللہ، یہ معنی۔ بلکہ محال عادی بھی نہیں ہے، گونگے کا بولنا ہرگز نہ محال بذات ہے، نہ ممتنی بالغیر، نہ ممتنی عقلی، نہ محال شرعی، صرف محال عادی ہے۔ اور وہ تصریح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ایسا بھی نہیں جیسے گونگے کا بولنا کہ اللہ تعالیٰ کی تو اس سے مدح کرتے ہیں اور گونگے کی نہیں ہے، تو ضرور ہوا کہ کذب الہی محال عادی بھی نہیں ہوا۔ اسماعیل دہلوی کے نزدیک اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنا محال عادی بھی نہیں رہا، ان بہت قسم کی ناممکن ہیں، اور یہ محال جو عادی بھی نہیں مانا، یہ صریح کفر ہے، یہ صریح کفر ہے۔ اور اس میں ایمان و دین و شرائع سب کا ابطال، کہ خدا پر جھوٹ ہر طرح روائیں، خدا اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کی کس بات پر اطمینان کی جائے؟ سب بات جھوٹ ہو سکتے، قرآن پورا جھوٹ ہو سکتا ہے، کیا پتہ اللہ نے وعدہ کرا جنت ہے، جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ بول سکتا ہے نا اللہ، تو یہ آئے گا کفری ہے نا میں۔ اسی قول میں صراحتاً مان لیا کہ اللہ تعالیٰ میں عیب و علائش کا آنا جائز ہے، برائیاں، مگر مصلحتاً ترفع کے لیے اس سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ، مصلحتاً اللہ تعالیٰ بول نہیں رہا ہے، بول سکتا ہے۔ صراحتاً اللہ عز و جل کو قابل ہر گونے نقص و عیب آلودگی مانتا ہے، ہر نقص عیب کی قابلیت کو، ہر قسم کے قابل اور برائی کو اس نے مانا کہ یہ بھی مثل کفریات، تم ہزار کفریات کا خمیرہ ہے، یہ تو ڈھیر سارے کفریات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے عالمگیریہ قول مذکور کفریہ، اور آپ دیکھو 3 میں لکھا ہے، اعلام قواتی اسلام میں لکھا ہے من نفا او اثبت ما هو شریع فی نقص کفرا، کسی نے انکار کیا جو اللہ تعالیٰ کی شان میں اور ان میں کوئی ایسی بات نہ یا ہاں کہیں، یا اللہ کے لیے کوئی ایسی بات نہ کہیں یا ہاں کہیں تو کہیں جس میں کھلی منقصت و برائی ہو، کافر ہو جائے۔ تو اس لیے کفر ہے اللہ کے لیے برائی جوڑا، کفریہ 10۔ اس قول میں صدق، اسی قول دیکھیں، اسی میں صدق الہی بلکہ اس کی سب صفات کمال کو اختیاری مانا، مصلحت عیب و علائش سے بچنے کو انہی اختیار کیا ہے، جس طرح کفریہ 3 میں صفت علم و غیب میں بولا تھا اللہ چاہے تو جانے گا، نہیں چاہے تو نہیں جانے گا، اسی طرح چاہے تو جھوٹ بولے گا، نہیں چاہے تو جھوٹ نہیں بولے گا، بات ادھر بھی آ گئی ہے، اس لیے وہ والی کفر عام بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کفر پر اختیار مانا، اللہ کی صفت کو قدیم اور ازلی نہ مانا، یہ بھی کفر ہے۔ شرح العقائد میں بولتے، شرح العقائد کی عبارت اعلیٰ حضرت پیش کرتے ہیں الصادر عن الشیء بالقصد والاختیار یکون حادثا بالضرورہ، کوئی بھی چیز قصد و اختیار سے ہوتا ہے، اللہ اپنے ارادے میں کچھ نیا پیدا کرتا ہے یا اللہ کا قصد میں نکل کا آتا ہے، اللہ طلب کرتا ڈھونڈتا ہے، یہ ساری باتیں حادث کا اندر ہوتا ہے، ان سی مخلوقات کا اندر ہوتا ہے، اللہ کا اندر یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایسی بات یہ ہوگا حادث ہو گیا، اگر اللہ کو حادث مانا تو کافر ہو گیا، اللہ خالق ہے، اللہ مخلوق ہی نہیں ہے۔
اب کفریہ 11 سے 19 تک باتیں سن لیجیے. اس قول میں صاف بتایا جن چیزوں کے نفی اللہ تعالیٰ کی مدح کی جاتی ہے، بہت ساری باتوں میں اللہ کے نفی مدح، اللہ کے لیے وہ نہ ہونا مدح. اور ہم سونا ہمارے لیے مد ہے نا. اگر آپ نہیں سوتے، کوئی آدمی سوتے نہیں، ہاسپٹل لے جائیں گے، سوتا نہیں، برائی. لیکن اللہ کے لیے نہیں سونا کیا ہے؟ مد ہے. اللہ تعالیٰ ہم بھٹکتا ہے، کوئی برائی نہیں کہے گا، انسان کبھی بھٹک جاتا ہے، لیکن یہ بھٹکنا اللہ کے لیے اگر ہوگا تو یہ برائی ہے. اب اسماعیل دہلوی نے یہ لکھ کے ساری وہ باتیں جو انسان کا اندر ہے وہ ساری باتیں اللہ کے لیے بھی ثابت کیے ہونا چاہیے، نہیں تو اللہ کو کمزور بولا. دیکھیے، اور وہ سب باتیں اللہ عز و جل کے لیے ہو سکتی ہے ورنہ تعریف نہ ہوتی. اور تو اللہ تعالیٰ کے لیے سونا، اونگنا، بہکنا، بھولنا، جرو، بیٹے، بندوں سے ڈرنا، کسی کو اپنے اور شائی کا شریک کر لینا، ذلت و خواری کے بائی دوسرے کو اپنے بازو بنانا وغیرہ، سب کچھ روا ٹھہرا. بولے سب کچھ اس کا اندر اس نے کیا بولا؟ اللہ اگر نہیں جھوٹ بولتا ہے تو پھر بندے سے کمزور ہوگا. اگر بندے سے کمزور جھوٹ بولنے کی بات ہے تو انسان کی ساری صفات بھی اس کا اندر ہے، یہ بولنا چاہ رہا ہے. یعنی ہم جیسا وہ سوتا ہے، ہم جیسا اگتا ہے. پھر جروا بھی بولا اور بیٹے سب کمزور ہو گئے نا. کسی کو بیٹا نہیں تو آپ کیا بولیں گے؟ بھانجے یار کمزور ہے. تو پھر تو اللہ کو بھی جوڑ رہا ہے اندر سے. اس نے کیا علت بولا؟ اللہ اگر جھوٹ نہیں بولتا ہے تو کمزور ہے. جھوٹ نہ بولنے کیونکہ ہم بولتے، ہمارے اتنا بھی طاقت اللہ کو نہیں. اگر یہ اسی بات پر کمزور ہے تو پھر تو شادی نہ کرنے میں بھی تو اللہ کمزور ہے نا. کھانا نہ پینے پہ بھی تو آپ کمزور ہے. آپ کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پیتا تو آپ کیا بولے؟ ارے ڈاکٹر پہ لے جائیں گے کھانے. اللہ تعالیٰ کے کھانا کھاتا ہے تو پھر آپ بولیں گے کمزور ہے. اللہ تعالیٰ اگر کھانا نہیں کھاتا ہے تو اسماعیل دہلوی کیا کہیں گے؟ کمزور ہے. ہمارے جیسا بھی نہیں. اللہ معاذ اللہ کفر ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. تو یہ ہے بات. تو اس طرح واضح ترین باتوں کے ذریعے کتابوں میں بھر بھرا، یہ عوام تو پڑھیں گے نہیں اسی بات. اس کی مولویوں کو بھڑکایا. وہ مولوی عوام کو یہ عقیدہ جب پروسے گا تو عوام کا عقیدہ کیا ہوگا بتائیے؟ ہم کیوں عقیدہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے پڑھنے کی ضرورت ہے. عقیدہ پختگی اس لیے کرنا ہے ہمیں سچے مسلمان بننے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمت کے موافق جو صحابوں نے جی کر دکھایا، تابعین نے اور علماء نے، بزرگوں نے جی کر دکھایا، اسی کو ہم حق مانے. بس یہی بہت بڑی بات ہے. سب کچھ جانتے تو ہم نہیں، عوام لوگ ہیں. ہم کہاں مدرسہ پڑھ پاتے 10-15 سال. ہاں یہ بات ہے کہ یہ لوگ جو پڑھا رہے صحیح ہے، یہ لوگ جو مانتے اسی پرے نہ رہے تکبیر یہی کہتے ہیں. اس لیے ہم بولتے ہیں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت، یہ جو مسئلہ جو بھی ہے اس پر میں ہوں. یہ بات ہے اس کے پیچھے. باقی ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے. بہت سارے عوام کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے اور نعرہ بھی لگانا تک نہیں آتا ہے. تب بھی وہ صحیح، اس لیے نماز بھی نہیں پڑھنے نہیں آتے. ہم بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اس عقیدے والے سوسائٹی میں. اس لیے بہت سارے لوگوں میں، عواموں میں ورگلانے کے لیے ایک کلپ ڈال کر سنایا جاتا ہے. دیکھو سنی مولوی کبھی بولتے ہیں زناکاری کے صحبت، زنا کرنا، چوری کرنا، لٹیرا کرنا، یہ سب بڑا بڑا گناہ ہے. لیکن ایک بدعقیدہ والے کی صحبت کرنا اور ان کے ساتھ رہنا اور ان کے عقیدہ سیکھنا، اور وہ اس سے بھی بدتر ہے. اس سے مذاق کیا جاتا ہے. بولو دیکھو دیکھو مولوی بولے زنا کرو، چوری کرو، کوئی بات نہیں، لیکن وہابی مت بنو. صحیح تو کہہ رہے ہیں. تو وہابی بن گئے تو اس کا عقیدہ بد عقیدہ ہوا، کافر والا عقیدہ ہوا. لیکن زناکار ہوگا، توبہ کرے گا تو اہل حق میں اور اہل سنت میں یہ فرق ہے. اس کو سمجھنا ہے. لیکن یہ کاٹے گا باقی سنائے گا. یہ بات ہوتی ہے عقیدہ سرستوں نے. اس لیے بولتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس نے پڑھا وہ جنت کا حقدار ہے، جس نے یہ نہیں پڑھا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ہے. اس لیے عقیدہ درست رکھنا، اس کو سمجھنا، سیکھنا اس لیے ضرورت ہے کہ ہم صحیح معنی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے عقیدہ معتقد بننے چاہیے.